اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے کائنڈز آف لا کو. اب ہم اس کے سورسز آف لا کو تفصیل سے ڈسکرائب کریں گے کہ قوانین بنتے کس طرح ہیں، ان کے وسائل کیا ہوتے ہیں اور کس طرح یہ ان کی امپلیکیشن ہوتی ہے. ریاست کی طرح اگر دیکھا جائے تو قوانین بھی ارتقائی عمل سے گزر کر موجودہ فارم میں انسان نے ان کو ڈیولپ کیا ہے. مشہور فلسفی ہالینڈ نے قانون کے بنیادی طور پر 6 سورسز بیان کی ہیں. نمبر 1 کسٹم اینڈ لینگویج. These have a basic importance in the making of a constitution. Those customs and tradition which a state accepts in its constitution becomes law. No state can think to finish these customs. رسم و رواج آئین کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. وہ رسم و رواج جن کو ریاست تسلیم کرے وہ باقاعدہ طور پر ایک قانون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. رسم و رواج دراصل وہ عادات اور اطوار معاشرتی اقدار ہوتی ہیں جو معاشرے کے اکثر افراد روایتی طور پر اپناتے ہیں. یہ رسم و رواج ایک کسٹمری پریکٹس کے ذریعے قانونی شکل اختیار کرتے ہیں. کسٹمری پریکٹس سے مراد یہاں یہ ہے ایک رسم و رواج کی ریہرسل جو صدیوں کے ارتقائی عمل پر مشتمل ہوتی ہیں. یہ رسم و رواج کوئی 1 دن 2 دن یا چند سالوں پہ یا 50 سالوں پہ ڈیکڈز پہ مشتمل نہیں ہوتے، بلکہ یہ دہائیوں پہ اور صدیوں پہ مشتمل ہونے کے عمل کا نام ہے. اور اس میں پھر دلچسپی کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ریاست کا فرد خواہ وہ کسی بھی لحاظ سے سپیریئر ہو، اقتدار کے لحاظ سے، نالج کے لحاظ سے، انٹلیکچوئل پن کے حوالے سے، معاشرے کے رسم و رواج کو ختم کرنے کا نہیں سوچ سکتا. ایک وجہ تو یہ ہے کہ حکومتی اراکین بھی آخر اسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ خود بھی ان روایات سے جڑے ہوتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر وہ متاثر نہ بھی ہو تو رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے رسم و رواج کو ختم کرنے کی جرات نہیں کر سکتے. برطانیہ میں رسمی قانون یعنی کامن لاز آئین کا ایک اہم بنیادی حصہ ہے. اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ رسمی قوانین کو آئین سے نکال دیا جائے تو برطانوی آئین کی ساکھ کو برقرار رکھنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ برطانوی عوام اپنے رسم و رواج کی بہت زیادہ پاسداری کرتے ہیں اور ان کی خلاف ورزی کرنے والے کو انتہائی بری نظر سے دیکھتے ہیں. نہ صرف برطانیہ بلکہ دوسرے ملکوں کے قوانین بھی رسم و رواج سے متاثر ہیں. مذہب ریلیجن میجک اینڈ ومس have been part of religion since ancient times. Ancient people could not make the gods of love angry to face our anger. مذہب، جادو ٹونا، توہم پرستی، توہمانہ عقائد، مزار پرستی سب قانون کے قدیم ترین ذرائع ہیں. لوگوں کا اس بات پر پورا یقین ہوتا تھا کہ اگر وہ محبت کی دیوی کو ناراض کریں گے تو پھر انہیں اس دیوی کے غصے کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اس طرح مسلمانوں کا تو ذریعہ ہی قرآن مجید اور احادیث نبوی ہیں. قرآن و سنت کے مطابق مسلمانوں میں پاکستان میں قوانین بنائے جاتے ہیں. گو کہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں، لیکن خاندانی اور عائلی زندگی سے متعلق تمام تر قوانین قرآن و سنت کی روشنی میں تشکیل دیے جاتے ہیں. اس طرح ہندو قوانین بھی ہندو مذاہب سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. نمبر 3 ہے جوڈیشل ڈیسیژنز، عدالتی فیصلے. Judicial decisions are also source of law. In reference to state law, decision has status of law, and this has been from ancient times when a headman decided a case regarding some matters. The future decisions
were made keeping that view. عدالتی فیصلے بھی قانون کا ایک انتہائی اہم ماخذ ہوتے ہیں. نہ صرف جدید ریاست میں عدالتی فیصلے آنے والے وقتوں کے لیے حوالے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یہ قانون کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ قدیم زمانے سے ہی یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ جب کسی قبیلے یا خاندان کا سربراہ کسی جھگڑے کا فیصلہ اپنی عقل فہم فراست سے صادر کرتا تو پھر آئندہ پیش آنے والے ویسے ہی جھگڑوں میں اس فیصلے کی روشنی میں فیصلہ دیا جاتا تھا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کیا جاتا تھا ماضی میں تو اس کے بعد کوئی دوبارہ اس طرح کا متعلقہ ریلیونٹ کوئی فیصلہ آ جاتا تھا تو پرانے فیصلوں کو مد نظر رکھا جاتا تھا. نہ صرف عدالتی عمل میں اس چیز کو بادی نظر میں دیکھا جاتا تھا، بلکہ قبائلی نظام میں بھی پرانے بزرگوں کے فیصلوں کے حوالے دیے جاتے تھے اور ان کو مد نظر رکھا جاتا تھا. جدید ریاست میں جب کوئی جج کسی مقدمے کی سماعت کے دوران اگر آئینی قوانین کو خاموش پاتا ہے یا اس مقدمے کے متعلق سرے سے کوئی قانون موجود ہی نہیں تو وہ پھر اپنی فراست سے ماضی کے فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دیتا ہے. یہ فیصلہ پھر ایک قانون کی شکل اختیار کر جاتا ہے. امریکہ میں آج بھی عدلیہ کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہیں. امریکہ کی سپریم کورٹ کسی بھی آئینی قانون کو غلط قرار دے سکتی ہے کیونکہ امریکہ کی سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آئین کے قوانین کی تشریح کرے. اس کے علاوہ اگر کوئی قانون آئین یا معاشرتی اقدار سے متصادم ہو تو امریکی عدلیہ اپنے اختیارات یعنی عدالتی نظر ثانی جوڈیشل ریویو کے ذریعے اس کا خاتمہ کرنے کی مکمل طور پر مجاز ہے. اور کوئی ایسا امریکہ میں قانون نہیں بنایا جائے گا جو امریکہ کی سالمیت، عوام کی فلاح و بہبود اور ریاستوں کی آزادی کے متصادم ہو. نمبر 4 پہ ہے جی ایجوکیشنل کمنٹریز. These are also used as a source of law when legal experts express their opinion about a problem in their writings. Their such opinion acquires the status of law because judiciary of state gives much weight to the opinion of these legal experts. British judiciary gets guidance from the educational commentaries of Coke, Gladstone and Hale. In Muslim states, scholars and Islamic law experts do the same. علمی تشریحات بھی قانون کا ایک بہت اہم ماخذ ہے. جب ماہرین قانون کسی مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار اپنی مدلل تحریروں سے مدلل انداز میں کرتے ہیں تو ان کی اوپینین کو باقاعدہ اہمیت دی جاتی ہے اور ان کی رائے ایک قانون کا درجہ اختیار کر جاتی ہے کیونکہ ریاست کی عدلیہ ان قانون دان حضرات کی آراء کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے. برطانوی عدلیہ کو بلیک سٹون اور ہیل کی علمی تشریحات سے بہت زیادہ رہنمائی حاصل کرتی ہے. مسلم ریاستوں میں علماء اور فقہ حضرات کی علمی تشریحات بھی قانون کا ایک اہم اور بنیادی ماخذ ہے. نمبر 5 پہ ہے جی پرنسپل آف ایکوٹی، اصول مدلت. This is that source of law where judges have the right to decide a case according to his own thinking in the following condition. When social circumstances do not coincide with the old law or tradition. Number 2, where apparent social conditions are giving rise to injustice. When there is no law to deal with the case or some untoward case of the state law is silent. اصول مدلت قانون کا وہ ذریعہ ہے جس کے میں جج کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کسی ایسے مقدمے کا فیصلہ اپنی فہم و فراست سے کرے
جو معاشرتی حالات اور قانون سے مطابقت نہ رکھتا ہو، جب ظاہری معاشرتی حالات ناانصافی کو فروغ دے رہے ہوں، جب کوئی بھی قانون پیش کرنے والا موجود نہ ہو یا ریاستی قوانین خاموش ہوں۔ ایسے حالات میں گل کرائسٹ کے مطابق صرف ایک ماہر قانون یا جج ہی کوئی فیصلہ صادر کرنے کا اختیار رکھتا ہے، جو پوری ایمانداری، عدل اور انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ سنائے۔ برطانیہ میں تو خاص طور پر ایکوٹی کورٹس اس مقصد کے لیے کام کر رہی ہیں، جبکہ پاکستان میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان ایکوٹی ججز کے طور پر خدمات سر انجام کے دیتے ہیں۔ نمبر 6، لیجسلیشن۔ In modern state, the legislation assembly is the most important organization of law which is elected by people in a specific period. Its work is to make laws and to amend the existing laws according to the changed conditions of a society. In Pakistan and Britain, Parliament makes laws, where in America, Congress make laws. جدید ریاست میں قانون کا سب سے اہم ماخذ قانون اساس اسمبلی ہوتا ہے، جو کہ عوام کی رائے سے وجود میں آتی ہے اور اس کی ایک مخصوص مدت ہوتی ہے۔ اس اسمبلی کا کام قانون بنانا اور وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے قوانین کو جدید حالات کے تقاضوں کے مطابق ترمیم کر کے نئے حالات کے مطابق ڈالنا ہے۔ یعنی نہ صرف ملک کے کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے قوانین بنانا ہے، بلکہ جو پرانے قوانین ہیں ان میں امینڈمنٹ کر کے، ترمیم کر کے، ان کو نئی کنڈیشن کے تحت، ملک کے نئے حالات کے تحت ان کا نفاذ بھی یقینی بنانا ہے۔ برطانیہ اور پاکستان میں قانون سازی کا یہ کام عمومی طور پر پارلیمنٹ سر انجام دیتی ہے، جبکہ امریکہ میں کانگریس قانون سازی کرتی ہے۔ لاز اینڈ مورالٹی۔ قانون اور اخلاقیات ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، کیونکہ قانون کی اصل روح اس کے نفاذ میں ہی پوشیدہ ہے، جبکہ اخلاقیات واحد ذریعہ ہے جس سے قانون کو عملی طور پر صحیح معنوں میں نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض ایسے قوانین ہوتے ہیں جن کو ریاست معاشرے کے افراد پر زبردستی نافذ نہیں کر سکتی، بلکہ ان قوانین کا تعلق انسانی اخلاقیات سے ہے۔ مثلا سگریٹ پینا اخلاقی طور پر جرم ہے، جو نہ صرف ماحول کو آلودہ کرتا ہے بلکہ صحبت میں بیٹھے ہوئے دوسرے افراد کی صحت پر بھی انتہائی مضر اثرات ڈالتا ہے۔ اب دنیا کو کوئی قانون بھی اس قدر سخت نہیں جو سگریٹ پینے والے کو سخت سے سخت سزا دے۔ اخلاقیات دو قسم کی ہوتی ہے، ذاتی اخلاقیات اور اجتماعی اخلاقیات۔ ذاتی اخلاقیات کسی مخصوص انسان کے مخصوص اصولوں پر مبنی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت ہمارا تعلق ایک پورے معاشرے سے، اس لیے ہم اجتماعی اخلاقیات کو عام زندگی میں زیادہ تر زیر بحث لاتے ہیں۔ تھیوری آف لا ان اسلام۔ In Islam, theory of law is totally different from the Western countries because Western system has been devised by man, where Islamic system is based upon orders of God. Therefore, there is no flaw or mistake in this system. Therefore, it has great importance from a man's intention and point of view. All actions are dependent on intention. Islam sets punishment on this basis. اسلام کا نظریہ قانون مغربی نظریہ قانون سے مکمل طور پر ڈفر کرتا ہے، کیونکہ مغربی نظریہ قانون انسان کا تشکیل کرتا ہے، جبکہ اسلام کا نظریہ قانون اللہ پاک کی ہستی کا تشکیل کرتا ہے۔ اس لیے ایسے قانون میں نہ تو کسی غلطی کا اندیشہ ہے اور نہ ہی کسی اور شبہ کی چیز کا شبہ۔ اسلامی نظریہ قانون انسان کے ظاہری افعال سے کے متعلق ہی بحث نہیں کرتا، بلکہ اس کے باطنی افعال کو بھی زیر بحث لاتا ہے۔ اسلامی نظریہ قانون کو انسانی نیت کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔
Islam is a complete code of life, and in this law, aspects of human life, culture, social, magnificent civilization, spiritual, economic have been discussed. Islam has clearly stated its sources of law. اسلام قانون کا سربراہ اللہ تعالیٰ ہے، جبکہ مغربی قانون کا سربراہ انسان ہے، اس لیے ان کے قوانین عارضی نوعیت کے ہوتے ہیں، جبکہ اسلامی قوانین نہ صرف مستقل نوعیت کے ہوتے ہیں بلکہ اپنے اندر مکمل جامعیت ہمگیریت رکھتے ہیں۔ وہ کسی خاص فرقے، جماعت یا گروہ کی تشکیل کردہ نہیں ہوتے، بلکہ تمام نسل انسانی کے لیے بنائے ہوئے قوانین سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور ان قوانین پر عمل کر کے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔